اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ بظاہر قدیم تحریریں محسوس ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انسانی نفسیات اور ہمارے اندرونی تضادات کا ایک ایسا آئینہ ہے جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، اور آج کا ہمارا یہ مطالعہ قرآن کے 11ویں پارے کے گرد گھومتا ہے، جس میں سورہ توبہ کا آخری حصہ اور سورہ یونس شامل ہیں۔ جی، اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی حیرت ہوتی ہے کہ آج کے اس جدید اور پیچیدہ دور کے انسان کے لیے جو مسلسل ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہے، ان میں کتنے گہرے نفسیاتی راز چھپے ہیں۔ اصل میں یہی اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ ہمارا مقصد کوئی روایتی لیکچر دینا نہیں ہے، بلکہ ہم توبہ کی نفسیات اور ان منافقت کے ان پوشیدہ پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ یعنی ہم انسانی انا اور خالق پر اس کامل یقین پر بات کریں گے جو انسان کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے، مجھے تو یہ براہ راست انسانی رویوں کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم لگتا ہے۔ پوسٹ مارٹم بھی ہے واقعی، کیونکہ یہ کوئی دور دراز کی کہانیاں نہیں ہیں۔ جب ہم ان مخصوص آیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ انسان کی ان جذباتی اور نفسیاتی حالتوں کو مخاطب کر رہی ہیں جن کا سامنا آج ہر انسان روزمرہ زندگی میں کر رہا ہے، چاہے وہ کسی سچائی کو ماننے میں ہچکچاہٹ ہو یا پھر اپنی تنہائی کا خوف۔ ہاں، یا پھر اپنی غلطی تسلیم کرنے کی مشکل۔ ان باتوں کا سیاق و سباق سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ اسباق انسان کے ذہنی ارتقاء اور دلی سکون کے لیے کتنے ناگزیر ہیں۔ تو چلیں اس پوسٹ مارٹم کا باقاعدہ آغاز سورہ التوبہ کے اس حصے سے کرتے ہیں جو جذبات اور نفسیاتی دباؤ سے بھرپور ہے۔ یہاں ان 3 صحابہ کا واقعہ بیان ہوا ہے جن کی توبہ قبول ہونے میں ایک طویل تاخیر ہوئی تھی۔ جی، غزوہ تبوک کا وقت تھا، ایک انتہائی سخت اور آزمائش کا دور۔ بالکل، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان 3 افراد نے کوئی بہت بڑا جرم یا بغاوت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے محض سستی اور آرام طلبی کی وجہ سے اس مہم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ لیکن جب واپسی پر ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، سچ بول دیا۔ اور اس سچ بولنے کے نتیجے میں انہیں ایک مکمل سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ 50 دن تک ان سے کسی نے بات نہیں کی۔ آیات میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ میرا خیال ہے آج کی زبان میں ہم اسے ایک انتہائی شدید کینسل کلچر کہہ سکتے ہیں۔ کینسل کلچر تو ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ذہن کو الجھاتا ہے کہ جب انہوں نے سچ بول دیا تھا تو پھر ان کی توبہ میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ انہیں شدید نفسیاتی اذیت سے کیوں گزارا گیا؟ اس تاخیر کے پیچھے چھپی حکمت واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر معافی مانگنے پر فوراً معافی نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسترد کر دیا گیا ہے۔ ہاں، ہم فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ یہ سماجی تنہائی اور شدید جذباتی دباؤ دراصل ان کے اندر کی صفائی اور ان کی انا کو ختم کرنے کا ایک عمل تھا۔ اسے ایک بھٹی کی طرح سمجھیں جس میں سونا تپا کر کندن بنایا جاتا ہے۔ یعنی وہ تاخیر سزا نہیں تھی بلکہ ان کے خلوص کو نکھارنے کا طریقہ تھا۔ بالکل، جب خالق کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے اس کی غلطی کے شدت کا اس حد تک احساس دلاتا ہے کہ وہ انسان اندر سے مکمل طور پر بدل جائے۔ یہاں ایک جملہ استعمال ہوا ہے جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، کہ پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ کی تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ سبحان اللہ! یہ الفاظ تو بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے کی توفیق یا اپنی غلطی کا سچے دل سے احساس ہو جانا بھی بذات خود ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تاخیر کا مقصد انہیں اس مقام تک پہنچانا تھا جہاں ان کا دل ہر طرح کے دنیاوی سہارے سے کٹ کر صرف ایک سچائی کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ زاویہ تو سوچ کو بدل دینے والا ہے۔ یعنی وہ 50 دن کا بائیکاٹ ایک عذاب نہیں تھا بلکہ ایک روحانی علاج تھا۔ لیکن اسی موقع پر سورۃ توبہ میں ایک اور گروہ کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے اس قربانی سے بچنے کے لیے بالکل مختلف راستہ چنا۔ منافقت کا راستہ؟ جی ہاں، منافقت۔ جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے جھوٹے بہانے تراشے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ معاشرے نے ان کے بہانوں کو بظاہر قبول بھی کر لیا۔ انہیں کسی سماجی بائیکاٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن آیات ان کے اس رویے کو ان کی مکمل تباہی قرار دیتی ہیں۔
منافقت کی جو علامات بیان کی گئی ہیں، جیسے قربانی دینے سے بچنا یا خالق سے زیادہ دنیاوی نقصان کا خوف دل میں بٹھا لینا، یہ آج کے دور میں کس قدر عام ہے؟ ہم روزمرہ زندگی میں کتنی ہی بار حق کا ساتھ دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو انسانی فطرت کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ منافقت کو کھلے کفر سے زیادہ خطرناک اسی لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ کھلا انکار تو واضح ہوتا ہے، انسان جانتا ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن منافقت ایک دیمک کی طرح انسان کو اندر سے کھاتی ہے۔ بالکل درست۔ ان آیات سے جو بنیادی اصول وضع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان یا کسی بھی سچائی پر یقین کا دعویٰ اس وقت تک محض ایک دعویٰ رہتا ہے جب تک کہ اس کی قیمت نہ چکانی پڑے۔ کیا انسان کا ایمان مشروط ہے؟ یعنی جب تک مذہب یا اصولوں پر چلنے سے معاشرے میں عزت مل رہی ہے تب تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی اپنے کمفرٹ زون کی قربانی دینی پڑے تو انسان بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔ جی، اور یہ مشروط وفاداری دراصل منافقت کی وہ جڑ ہے جو اخلاقی بنیادوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے وقتی سماجی دباؤ سے تو خود کو بچا لیا، لیکن اندرونی طور پر وہ ہمیشہ کے لیے کھوکھلے ہو گئے۔ یہ بات ہمیں ایک بہت منطقی موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک طرف ہم وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ذرا سی قربانی کے خوف سے سچائی سے بھاگ رہے ہیں، اور دوسری طرف سورہ توبہ کے بالکل آخر میں ہمیں توکل کا ایک ایسا شاندار تصور ملتا ہے جو انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 129 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جہاں ایک انتہائی طاقتور اعلان ہے کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ صرف چند تسلی دینے والے الفاظ محسوس نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی کا، ایک پیراڈائم شفٹ کا اعلان ہے۔ اس اعلان کی اصل طاقت اس کے پس منظر میں چھپی ہے۔ ذرا منظر نامے پہ غور کریں۔ پیغمبر اپنی پوری زندگی، اپنی تمام تر توانائیاں ان لوگوں کو ایک سچائی کی طرف بلانے میں لگا دیتے ہیں، اور جواب میں کیا ملتا ہے؟ انہیں مسترد کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بالکل، اور ایسے مقام پر کسی بھی عام انسان کا مایوسی کا شکار ہو جانا ایک فطری عمل ہے، لیکن یہیں پر توکل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دے، معاشرہ اس سے کٹ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے خالق نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ عام طور پر انسان اپنی بقا کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں اور اپنے وسائل کو ہی اپنا سہارا سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور جب وہ سہارے گرتے ہیں تو انسان بکھر جاتا ہے۔ توکل کا یہ تصور انسان کو اس وہم سے نکالتا ہے کہ اس کا وجود لوگوں کے سہارے پر قائم ہے۔ اگر لوگ چھوڑ بھی دیں تو خالق کی ذات اکیلے ہی ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو وہ مایوسی کی انتہا نہیں ہوتی، بلکہ وہ توکل کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا رخ ایک اور انتہائی اہم نفسیاتی الجھن کی طرف موڑتے ہیں جس کا ذکر سورہ یونس میں آیا ہے۔ سورہ یونس میں انسان کی ضد اور انا کا بہت گہرا تجزیہ موجود ہے۔ ہاں، کیونکہ سورہ یونس بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ قرآن اور اس کا پیغام بالکل کھلی اور واضح سچائی ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسے جھٹلاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سچ اور جھوٹ میں فرق اتنا واضح ہے تو پھر انسان اسے ماننے سے انکاری کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ دلائل کی کمی کا مسئلہ ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ سچائی کا انکار کرنا شاذ و نادر ہی کوئی عقلی یا دانشورانہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ شاید انسان کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا شواہد کی کمی ہے۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ سورہ یونس جس گہرے انسانی رویے کی نشاندہی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کو رد کرنا دراصل ایک جذباتی مسئلہ ہے۔ انسان حق کو اس لیے نہیں جھٹلاتا کہ دلائل کمزور ہے، بلکہ وہ اس لیے انکار کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ وہ اپنی پرانی روایات اور رسم و رواج سے بری طرح جڑا ہوتا ہے۔ جانتا ہے کہ اگر اس نے اس نئی سچائی کو مان لیا تو اسے اپنی موجودہ زندگی کے طور طریقے بدلنے پڑیں گے۔ اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ اور اس کے بڑے اب تک غلطی پر تھے۔ اور یہ اعتراف کرنا انسانی انا کے لیے موت کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی مفادات، عہدے اور مال و دولت سے محبت بھی انسان کو سچائی قبول کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ حق کا ساتھ دینے سے اس کے یہ مادی فائدے چھن جائیں گے۔ یہ تو ایک زبردست حقیقت ہے۔
یعنی ہم اکثر اپنے جذباتی خوف اور اپنے تکبر کو عقلی دلائل کا لبادہ پہنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے اندر کی خامیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم سچ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم اس سچ کے تقاضے پورے نہیں کرنا چاہتے۔ اور اپنی غلطی ماننا کس قدر مشکل کام ہے، اس کی ایک عملی مثال ہمیں اسی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے جو دعا کی وہ محض ایک فریاد نہیں تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی، یہ واقعہ بظاہر ایک معجزے کی کہانی لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ انسان کے لیے ایک مکمل لائف لائن ہے۔ اگر ہم اس واقعے کے استعاراتی پہلو پر غور کریں تو یہاں 3 طرح کے اندھیروں کا ذکر آتا ہے: رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا گھپ اندھیرا۔ یہ تینوں اندھیرے مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جہاں سے بچ نکلنے کا کوئی بھی ظاہری اور عقلی راستہ موجود نہیں تھا۔ یہ اس انتہائی مایوسی کی علامت ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس شدید تاریکی کو جس چیز نے چیرا وہ کوئی مادی ہتھیار نہیں تھا، بلکہ وہ دعا تھی جو حضرت یونس نے مانگی۔ اور یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک بے عیب اور طاقتور فارمولہ ہے۔ ذرا اس فارمولے کے اجزاء کو کھول کر بیان کریں، کیونکہ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اس چھوٹی سی دعا کے اندر ایسی کون سی نفسیاتی اور روحانی طاقت تھی۔ عموماً انسان مصیبت میں صرف مدد کے لیے پکارتا ہے کہ مجھے بچا لو۔ یہی اس دعا کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اس میں براہ راست مدد مانگنے کے بجائے صورتحال کا ایک نیا زاویہ پیش کیا گیا ہے۔ اس فارمولے کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے توحید کا اقرار کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف ایک ذات ہے۔ بالکل۔ دوسرا حصہ ہے تسبیح، یعنی تو پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق ہر طرح کے نقص اور ظلم سے پاک ہے۔ جو صورتحال پیش آئی ہے اس میں خالق کا کوئی ظلم شامل نہیں ہے۔ اور تیسرا حصہ جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ہے اپنی غلطی کا غیر مشروط اعتراف کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ ہاں، اور یہ حصہ انسانی نفسیات کے بالکل الٹ ہے۔ انسان کی عام عادت یہ ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ حالات پر، دوسروں پر یا قسمت پر ڈالتا ہے، لیکن حضرت یونس نے کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ انہوں نے بغیر کسی اگر مگر کے اپنی کمی کو تسلیم کیا۔ یہاں سے عظیم سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان اپنی انا کو مار کر صدق دل سے اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے اور سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیتا ہے تو ناممکنات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور نجات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اپنی غلطی کو بغیر شرط کے مان لینا واقعی ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن دوسری طرف اسی سورہ یونس میں ہمیں ایک اور کردار کا واقعہ بھی ملتا ہے جو اس رویے کی بالکل متضاد تصویر ہے۔ فرعون کا واقعہ؟ جی، فرعون نے بھی تو ایمان لانے کا اور اپنی غلطی ماننے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس نے یہ کام اس وقت کیا جب وہ سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا تھا اور موت اس کے سامنے تھی۔ اس وقت اس کے اعلان پر جو جواب آیا وہ خوف کی لہر دوڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ جواب دراصل انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ جواب ملا آلان، یعنی اب، جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ اس ایک لفظ میں مہلت کا پورا تصور سمٹ آیا ہے۔ بالکل، خالق یہ واضح کر رہا ہے کہ انسان کا ایمان یا توبہ اس وقت تک ہی قابل قبول ہے جب تک وہ غیب پر ہو، یعنی جب تک موت یا تباہی بالکل آنکھوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب پردے ہٹ جائیں اور انسان عذاب کو سر پر کھڑا دیکھ لے تو اس وقت کا اقرار مجبوری بن جاتا ہے۔ اور جو چیز مجبوری میں کی جائے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ فرعون کا ایمان اسی لیے مسترد کر دیا گیا کیونکہ اس نے پوری زندگی دی گئی مہلت کو ضائع کیا، اور تب مانا جب انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی اصلاح کے لیے یا کسی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے کسی پرفیکٹ وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی زندگی پڑی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن فرعون کا واقعہ بتاتا ہے کہ جب وہ آخری جھٹکا آتا ہے تو واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ اب ہم گفتگو کے ایک اور انتہائی متعلقہ حصے کی طرف آتے ہیں۔ آج کے دور کا انسان شدید دوڑ دھوپ میں ہے۔ ہم سب ایک عجیب سی بے چینی اور خالی پن کا شکار ہیں۔
کوئی سمجھ رہا ہے کہ ایک خاص رقم آ جائے گی تو سکون مل جائے گا، کسی کو لگتا ہے کہ بڑے عہدے یا خاص رشتے سے زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن سورہ یونس کی آیت 57 میں ایک تصور پیش کیا گیا ہے جو ان مادی سہاروں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ جی، یہ حصہ دراصل اس پوری گفتگو کا دل ہے۔ سورہ یونس واضح اعلان کرتی ہے کہ انسان جس سکون کو مادی چیزوں اور رتبوں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ آیت میں قرآن کو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ جی، آج کی دنیا صرف علامات کا علاج کرتی ہے، توجہ ہٹانے کے لیے تفریح یا عارضی سہارے، لیکن وہ انسان کے اندرونی خالی پن کا مستقل علاج نہیں کر پاتی۔ بنیادی پیغام یہ ہے کہ دلوں کا حقیقی سکون صرف اور صرف خالق کے ساتھ ایک مضبوط تعلق میں ہے۔ دنیاوی چیزیں وقتی خوشی تو دے سکتی ہیں، لیکن وہ خلا بھر نہیں سکتی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور گہرا نفسیاتی پہلو ابھرتا ہے ہدایت کے حوالے سے۔ ہم اکثر اپنے پیاروں کی اصلاح کو لے کر شدید دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو وہ تباہ ہو جائیں گے، لیکن یہاں اصول واضح کر دیا گیا ہے کہ ہدایت دینا صرف خالق کے اختیار میں ہے۔ انسان کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، نتیجہ پیدا کرنا انسان کے بس میں نہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی نہیں جن سے وہ شدید محبت کرتا ہو۔ یہ بات انسان کے کندھوں سے کتنا بڑا بوجھ اتار دیتی ہے۔ تو چلیں اب ہم اپنے اس تفصیلی مطالعے کو سمیٹتے ہیں۔ اگر آج کی اس فکر انگیز گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے تو چند باتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان کے دعووں کا اصل امتحان وہ وقت ہوتا ہے جب اسے کوئی قربانی دینی پڑے۔ دوسری اہم بات یہ کہ غلطی کے بعد پچھتاوے کا احساس ہونا عذاب نہیں بلکہ ایک اعزاز ہے جو انسان کو پاک کرتا ہے۔ تیسری بات، جب ارد گرد کے سب لوگ منہ پھیر لیں تب صرف خالق پر توکل ہی انسان کو بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ سچائی قبول کرنے میں انسان کی عقل نہیں بلکہ اس کی انا اور تکبر رکاوٹ بنتے ہیں۔ اپنی غلطی کو بروقت مان لینا ہی بقا کا راستہ ہے۔ کیونکہ وقت، مہلت اور انتخاب کی آزادی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس گفتگو کے بالکل آخر میں ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو تنہائی میں ضرور سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کے گرد جو 3 اندھیرے تھے، رات کا، سمندر کا اور مچھلی کے پیٹ کا، وہ اندھیرے ظاہری اور جسمانی تھے۔ لیکن ذرا سوچیں، آج کے اس دور میں ہم انسانوں نے اپنی انا، خود غرضی، مادی خواہشات اور اپنی ضد کے کتنے ہی نفسیاتی اور جذباتی اندھیرے اپنے ارد گرد بنا رکھے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کر کے ہمیشہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا کر ہم خود اپنی ہی بنائی ہوئی کسی تاریک مچھلی کے پیٹ میں قید ہو چکے ہیں؟ اور کیا اس گھوپ اندھیرے، اس ذہنی الجھن اور اس قید سے نکلنے کے لیے ہمیں بھی سب سے پہلے خود اپنے اندر جھانک کر اپنی خامیوں کو بلا مشروط ماننے کا وہی فارمولا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔